بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری بہت ہی کڑاکے دار سٹوری ہے۔ اگر ہم اسے اب تک کی سب سے بڑی خبر کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب تک سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ سینیریو چل رہا ہے، یہ جو پولیٹیکل سینیریو، آج ایک بڑی اہم بات ہوئی، بلکہ کل ایک پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جو کہ وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں نون لیگ کے، انہوں نے ایک پروگرام میں کہا ہے نادیہ مرزا صاحبہ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ سوال ہوا کہ جی نون لیگ کا امیدوار کون ہوگا اگلے الیکشن میں، 2023 کے الیکشن میں، تو انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کا امیدوار وزیر اعظم کا شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی دھواں دار خبر تھی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ساتھ خیر انہوں نے کچھ الیکشنز کے بارے میں بھی باتیں کی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں آج آپ کے ساتھ بہت اہم باتیں شیئر کرنے لگا ہوں۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ تو سارا یہی اسی پہ تو اٹکا تھا کہ نون لیگ کی طرف سے کہیں کوئی اناؤنس ہو جائے، کہیں کوئی ایسی یقین دہانی ہو جائے، کچھ تو ہو نا ایسا نا کہ جی اس کا جو امیدوار ہوگا وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ چلیں، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک ٹگ آف وار ہے، ایک رسہ کشی ہے، ایک مقابلہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب نہیں میں امیدوار ہوں گی، یا مثال کو تو بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے، یا ان کا کوئی بندہ امیدوار ہوگا تو شہباز شریف صاحب۔ اب وہ بہت ساری ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، ایک پوری سیاست میں، سیاست کے کینوس پر ایک بہت ہی تھر تھراٹ سی مچ گئی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد زبیر صاحب جو کہ مریم نواز صاحبہ کے ترجمان ہیں، نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں، وہ بھی آئے، تو انہوں نے بھی اس بات کو نہیں، مجھے تو خیر نہیں پتا پارٹی کا کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن میں تردید تو نہیں کر سکتا، میں وہ بہت ہی سینئر رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، اور وہ ان کی بات کی میں تردید یا ان کے بیان کو میں چیلنج تو نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی معلومات ہوں۔ تو یہ بہت ساری بات، اصل میں اندر کی خبر کیا ہے؟ اندر کی خبر یہ ہے کہ یہی تو معاملہ تھا جو اٹکا ہوا تھا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے آپ کو کیا کہا کہ میں آپ کو بہت ہی اہم باتیں بتاؤں گا، اور وہ اہم باتیں یہ ہیں کہ کچھ غیر سیاسی لوگ، وہی جو غیر سیاسی لوگ، جو بہت سارے جن کے سٹیک بھی ہیں، جو سیاست میں بھی ہاتھ مارتے ہیں، جو بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مریم نواز صاحبہ کا کیس بھی چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نواز شریف صاحب کا بھی چل رہا ہے، اب اس میں بھی بہت دھواں دار قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اپنا رانا شمیم صاحب کا بھی، جسٹس رانا شمیم صاحب کا بھی آ گیا بیان حلفی بھی، وہ سنا ہے جو اوریجنل ہے، جو ایکچول بیان حلفی ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے، اور اگلی سماعت پہ وہ بھی کھولیں گے، ٹھیک ہے نا، جو ایکچول ہے، جو اصل۔ اچھا، اب اس میں بھی دیکھیں گے کہ وہ سزائیں کہاں تک اور کب تک اور کیسے ختم ہوتی ہیں، اور کیونکہ معاملہ یہاں پہ اٹکا تھا نا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ صحافتی حلقوں میں اور کچھ غیر سیاسی حلقوں میں، یہ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کچھ صحافتی حلقوں میں اور کچھ غیر سیاسی حلقوں میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی یہی کیسز وغیرہ کے بارے میں، اور غیر سیاسی حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ بھائی اب یہ بھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ عدالتوں کو یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد کچھ صحافتی حلقوں نے کہا غیر سیاسی حلقوں سے کنٹرول ٹاور سے، میں کھل کے کہہ دوں، ٹھیک ہو گیا نا، کہیں پر ڈسکشن ہو رہی تھی جی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار اس طرح سے تو نہیں ہوگا، البتہ ہو جائے گا، کوئی یہ نہیں ہے، لیکن کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا۔ تو آگے سے سوال ہوا کہ جناب گیو اینڈ ٹیک کس قسم کا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو غیر جو
सियासी हलके थे उन्होंने कुछ चुप साध ली और थोड़ी देर के वो चुप रहे। इस दौरान जो सहाफ़ती हलके थे उन्होंने फिर सवाल किया, उन्होंने कहा कि जी बात इस तरह है कि आप क्या चाहते हैं, गिव एंड टेक से क्या मुराद है। कुछ और बातें बताई और एक बात ये भी कि आप ये चाहते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब को अपना उम्मीदवार बना दें। तो उन्होंने यूं करके सर हिलाया और उन्होंने कहा कि ये यही चाहते हैं, ठीक है ना, और रोल ही ख़त्म है। तो फिर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई, उस पे मैं आता हूँ, मैं जो शायद खान अब्बासी साहब और ये सारी चीज़ों पे मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया ना, मैं आपको बड़ी धमाकेदार किस्म की ख़बर बताने लगा हूँ। तो फिर उसके बाद सहाफ़ती उन हलकों ने गैर सियासी हलकों से पूछा कि तो फिर क्या आपने कोई इस तरह का भी कोई वो किया है कि कोई मतलब ऑफ़र समझ लें या डायलॉग समझ लें या इस तरह के किया कि अब की बार मरियम नवाज़ साहबा पंजाब की वज़ीर आला बन जाएं और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर वज़ीर आज़म बन जाएं। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन अब मसला एक ये है कि मरियम नवाज़ साहबा का जो सियासी स्टेचर या जो सियासी कद है वो बहुत बड़ा हो चुका है ना। ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अपने एक एक लफ्ज़ का ज़िम्मेदार हूँ, ठीक हो गया ना। तो फिर इससे तो पता चलता है कि भाई उन हलकों को भी पता है कि किसका कद कितना बड़ा हो गया है, किसका सियासी कद कितना बड़ा हो गया है। वो भी बहुत माइन्यूटली हर एक चीज़ को जो है ना नोट कर रहे हैं और देख रहे हैं और पता चल रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा, क्या ये नवाज़ शरीफ साहब की आशीर्वाद के बग़ैर कहा? क्या ये नवाज़ शरीफ साहब इस तरह का बयान और वो भी शायद खान अब्बासी साहब दें, और वो भी जिनको ये समझा जाता हो कि ये मरियम नवाज़ साहबा के कैंप के हैं। ये आम तौर पे ना आम एक परसेप्शन है, तासुर है, गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक भी हो सकता है। लेकिन वैसे वो जब पहले हमने सुना था, जब नवाज़ शरीफ साहब को नायल किया गया था, तो हमने तो पहले यही सुना था कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। फिर अचानक ही एक पता नहीं को पलटा खाया हालात ने और शायद खान अब्बासी साहब आ गए आगे। तो खैर फिर उसके बाद जो है ना, तो क्या ये नवाज़ शरीफ साहब की आशीर्वाद या नवाज़ शरीफ साहब की इजाज़त के बग़ैर, वहाँ तो कहते हैं ना कि वहाँ तो पता ही नहीं हिलता नून लीग में नवाज़ शरीफ साहब की इजाज़त के बग़ैर। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट आना ये क्या है? क्या ये तो मैसेज है ना। और या क्या मैसेज पीछे फिर कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे थे? बिल्कुल चल रहे थे। अच्छा, कुछ लोग बार बार हमें मैसेज करते हैं, वो यूट्यूब के उस पर कमेंट भी करते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भी कि नकवी साहब आप हमेशा ही इस बात के ख़िलाफ़ रहे हैं। ख़ुद मरियम नवाज़ साहबा ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी, कि जी इस तरह से साज़बाज से तो नहीं आना चाहिए। तो भाई जो है ना, मतलब पब्लिक के ज़ोर पे आना चाहिए, आवाम के ज़ोर पे आना चाहिए। तो फिर आप क्यों इस तरह की बातों को कह के और फिर खुश होते हैं? और ये सुना भाई, बात ये है कि ना तो हमने खुश होना है, ना ही हमने गमगीन होना है, ना ही हमने किसी की तर्जमानी करना है। लेकिन एक बात है, मैं आपको बताऊँ, अगर कोई मुझसे आप सवाल करें कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तमाम जमातों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कंट्रोल टावर के साथ, गैर सियासी क़ुव्वतों के साथ, तो मेरा जवाब हाँ में होगा कि जी बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, मुज़ाकरात पीटीआई के को नहीं हो रहे? बिल्कुल पसे पर्दा हो रहे हैं। मुज़ाकरात को पीपल्स पार्टी के नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। मुज़ाकरात या मिलना जुलना मौलाना साहब के साथ नहीं होता? बिल्कुल होता है, ठीक हो गया ना। मैं उनके अपने बंदों से पूछ चुका हूँ, सब तकरीबन तमाम जमातों के, और मुज़ाकरात या मिलना जुलना या बातचीत नून लीग से नहीं होती? बिल्कुल होती है, ठीक है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, मैं यहाँ भी किसी की कोई तर्जमानी नहीं कर रहा, मैं प्योर मेरिट पे बात कर रहा हूँ। फ़र्क ये है कि जो पीटीआई से मुज़ाकरात होते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि जनाब आप हमें छोड़े नहीं। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जो पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात होते हैं, मेरे बहुत ही रेस्पेक्टेबल हैं, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम हैं, तकरीबन तमाम से अच्छा ताल्लुक़ है। जो पीटीआई से होते हैं वो कहते हैं खुदा के लिए आप हमें छोड़े नहीं, और जो पीपल्स पार्टी से होते हैं वो कहते हैं खुदा के लिए आप हमारा हाथ थाम लें, ठीक है ना।
یہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑے نہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ تھام لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو نون لیگ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ چھوڑیں نہ ہاتھ تھامیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. آپ نیوٹرل ہو جائیں، باقی ہم جانے، عوام جانے، الیکشن جانے، کچھ بھی. یہ ہے فرق. مولانا صاحب سے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں آپ الیکشن کروائیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں. یہ فرق ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے؟ ہر کسی کے ساتھ ہو رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں نا کہ نقوی صاحب یہ آپ کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں تو حلال ہیں، ان کے ساتھ ہوں تو حرام ہیں، ٹھیک ہے نا. جی بالکل مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کنورسیشن بھی ہو رہی ہے، رابطے بھی ہو رہے ہیں، پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں. لیکن کون کس طرح کے رابطے ہو رہے ہیں، کس طرح کے مذاکرات ہو، اصل میں بات یہ ہے جو میں نے آج آپ کو کلیئر کر دی. اب آ جائیں جناب اس پر کہ شہباز شریف صاحب کینڈیڈیچر کے لیے کیا پارٹی کا اس کو اناؤنسمنٹ سمجھیں؟ اس طریقے سے تو نہیں، کیونکہ پارٹی کا کوئی فیصلہ جو کوئی پریس کانفرنس جو اس طریقے سے تو نہیں آئی. لیکن پارٹی کے ایک بہت بڑے ذمہ دار بندے نے کہہ دیا ہے، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جو ان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں نون لیگ کے، اور پھر اس کے بعد جناب وہ ایکس وزیر اعظم بھی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں جناب، اور مریم نواز صاحبہ کے بھی قریب ہیں. اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا یہ ایک میسج ہے. یہ ایک میسج ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ جناب آپ لکھ کے دیں، اور یہ تاکہ ہم یہ لکھ لیں اور تاکہ یہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. یہ وہی والی بات ہوئی کہ کوئی کسی کو میسج دیا گیا کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہے. تو اب معاملات تو اب کیوں تھر تھراٹ شروع ہو گئی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک دن پرائم منسٹر صاحب کراچی جاتے ہیں، پھر پرائم منسٹر صاحب پشاور جاتے ہیں، پھر پرائم منسٹر صاحب لاہور جاتے ہیں، پھر وہ ہیلتھ کارڈ کا اعلان ہو جاتا ہے، پھر ایک نا اس طریقے سے ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب انہوں کے ایف آئی اے کو پیچھے لگا دیا گیا ہے. کسی طریقے سے شہباز شریف کا پتہ کاٹو، کسی طریقے سے کسی بھی حوالے سے. اب وہ نیب پہ تو وہ معاملہ چل نہیں رہا، آپ کو بھی پتہ ہے، تو ایف آئی اے کے ذریعے کسی طریقے سے شہباز شریف کو اندر ڈالو دوبارہ، اور اس کا کوئی صاف کرو. ایک بات جو اور اہم کی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسی پروگرام میں اینکر پرسن نے ان سے پوچھا کہ جی وہ آپ 2023 میں جب الیکشن ہوتا ہے، 2023 کا کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مارچ 2022 میں ہوں، کیونکہ یہ تو پھر بار بار انہوں نے گھما پھرا کے کوشچن کیے. انہوں نے کہا کہ وہ تو ہو سکتا ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جب الیکشن اپنی کوئی بھی حکومت جب اپنی ٹرم مکمل کرنے سے پہلے الیکشن ہو تو پھر 90 دن کے اندر ہوتے ہیں الیکشن. تو پھر اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ کچھ تو ہونے لگا ہے نا ڈیفینیٹلی، کیونکہ جہاں پر معاملہ تھا، جہاں پہ اٹکا ہوا تھا، وہ گرہ کھلنے لگی ہے. جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک کچھ طے نہیں پا رہا، ابھی تک کچھ طے نہیں پایا، ابھی تک کچھ یہ نہیں ہوا، تو معاملہ تو یہ تھا نا کہ یا تو ان ہاؤس چینج ہو جائے، ٹھیک ہو گیا نا، یا پھر ایسا ہو جائے کہ پھر جو ہے نا وہاں پر یہ صورتحال ہو کہ فریش الیکشن کروائیں. اور فریش الیکشن کی فارم میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ بہت ساری ایجنسیز نے سروے کروائے ہیں، اور خاص طور پہ پنجاب کی حد تک پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں اپنی ایک تقریر میں ماضی قریب میں کہ مقابلہ تو پنجاب میں ہوتا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اور پنجاب کا ہی مقابلہ ہے، پنجاب ہی میدان جنگ ہے، ایک سیاسی میدان جنگ ہے، اور پنجاب ہی فیصلہ کرتا ہے، اور ڈیسائسو رول پنجاب ہی ادا کرتا ہے. کیونکہ آپ تمام صوبوں کی سیٹوں کو بھی ملائیں تو وہ بھی پنجاب کے برابر نہیں ہوتی. پنجاب کی سیٹیں تب بھی غالباً 141 سیٹ ہے 272 میں سے، تو پھر آپ خود بتائیں پنجاب کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں. تو اسی طرح سے وہاں پر پروونشل اسمبلی کے بھی تو مقابلہ تو پنجاب میں ہوگا. اور جتنے بھی خفیہ سرویز کروائے گئے ہیں مختلف ایجنسیز نے، انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ بھائی بات یہ ہے، آپ کو بڑا ایک واضح بتا دیں، اس وقت جو سرویز پنجاب میں ہو رہے ہیں اس کے مطابق نون لیگ سویپ کرے گی، ٹھیک ہے نا، بس اتنی سی بات ہے. تو اب جب یہاں تک پتہ چل گیا کہ جب نون لیگ نے سویپ کرنا ہے، تو اب اس کے بعد کہ جب کس طرح سے چلیں. بات یہ ہے کہ آپ کم از کم اتنا وہ کریں. میں نے کہا نا کہ میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اور کسی قسم کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بات کی جاتی ہے، اس طرح سے شرلی کی بات نہیں ہوتی یا اپنی ریٹنگ بڑھانے کی بات نہیں ہوتی. تو بات یہی ہوتی ہے کہ کچھ غیر سیاسی حلقوں نے، کچھ صحافتی حلقوں سے یہ بھی باتیں
کی ہیں کہ بھائی یار دیکھیں نا، بات تو یہی ہے نا کہ جب شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے تو وہ کسی اور سے تو بہتر ہوں گے ان کے لیے، اور پھر آپ کو پتہ تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہی بات ہوئی کہ یہ جو ساری کھچڑی پک رہی تھی اور یہ ساری چیزیں، یہ اب بہت واضح ہوگا، بہت واضح ہوگا آگے چل کے، اور ان کو پتہ ہے کہ بھلے چاہے فریش الیکشن بھی ہو جائیں اور ان کے، لیکن اب اگر ایسا ہی ہے اور اگر ایسی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور شہباز شریف صاحب کو ہی انہوں نے پرائم منسٹر کا وہ کینڈیڈیچر دے دیا ہے، اور پارٹی بھی اگر فیصلہ کر لیتی ہے اور پس پردہ بھی میسج پہنچا دیا گیا ہے، اور سامنے بھی آ کے شاید خاقان عباسی صاحب نے کہہ دیے، اور فردر اس کی کسی قسم کی کوئی نہ کلیریفیکیشن یا کوئی کینسلیشن یا اس قسم کی کوئی تردید نہیں آتی، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ پھر گیم بہت پلٹ گئی ہے، اور گیم بہت ایک الگ طریقے سے آن ہو گئی ہے، اور بہت ساروں کی جو ہے نا بتی آف بھی ہو گئی ہے، یہ بھی آپ سوچ لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مطلب یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ پھر آپ یہ بھی سوچ لیجئے گا، پھر یہ بھی میری پریڈکشن نہیں ہے، میرا انالیسز ہے، آپ دیکھیے گا کہ جب فریش الیکشن ہوتے ہیں تو پھر مریم نواز صاحبہ کی یا نواز شریف صاحب کی سزا تو ختم ہوگی، لیکن جب یہ کہیں نہ کہیں کوئی گیم آن ہو کے سٹارٹ ہو کے فریش الیکشن ہو کے جب گورنمنٹ بن جائیں گی، یہ تب سلسلہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے نہیں۔ پھر وہ کہیں گے کہ اگر اس سے پہلے ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو نا پھر کوئی پلٹا کھا کے تو شہباز صاحب کو پھر کہیں کھوڑے لائن لگا کے تو پھر کوئی جو ہے نا اپنا، تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہی ہے اور ان کی پارٹی کا یہ حتمی فیصلہ، یہ پتہ چل جائے گا، اور ان کی پارٹی کا کوئی حتمی فیصلہ اسی طرح کا ہو گیا ہے کہ شہباز صاحب ہی ان کے امیدوار ہوں گے وزارت عظمیٰ کے، تو پھر یہ جو سزا سیٹ اسائیڈ ہونی ہے، یہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے بادیوں نظر میں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سزا جو سیٹ اسائیڈ ہونی ہے بادیوں نظر میں، یہ سارا کچھ سیٹ اپ ہو جانے کے بعد ہونی ہے۔ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا تمام جماعتیں الیکشن موڈ میں آ گئیں، اور یہ بھی آپ سن لیجئے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ ہے کہ اگر واقعی نون لیگ نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی ان کے امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے، یہی اگر فیصلہ کر لیا ہے، یہی، اور یہ فیصلہ ان کا ایک فیصلہ بھی ہے، اور انہوں نے کنٹرول ٹاور کو یہ میسج بھی پہنچا دیا ہے، اور پس پردہ بھی یہی ڈیل ہوئی ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، الیکشن ہم جیت لیں گے، اور یہ بھی اگر فیصلہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی ہمارے امیدوار ہوں گے۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے، واقعی اگر ایسا ہی ہے، تو پھر جان لیجئے کہ پتہ کٹ گیا پی ٹی آئی کا بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔